السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سراج، میں رمضان کے حوالے سے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام مسلمان ماہ رمضان کا بڑے جوش و خروش سے استقبال کرتے ہیں، صوم و صلات کی پابندی ہوتی ہے، زکوٰۃ صدقات دیے جاتے ہیں، صلاۃ التراویح، قیام اللیل، اس طرح کی عبادات کا بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ مگر قرآن جو ہمیں اس کا مقصد بتاتا ہے، تقویٰ، یعنی خدا کے وجود کو مانتے ہوئے اس کے فیصلوں سے اندیشہ ناک ہو کر اپنی زندگیوں کو ڈسپلن کرنا، وہ ہمیں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی وہ جو اس کا مقصد ہے وہ اس میں ہمیں کامیابی اتنی حاصل ہوتی نظر نہیں آتی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے میں اس کی کیا وجہ ہے، اور ہم اپنے رویوں میں کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں کہ یہ جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے میں کسی نہ کسی درجے میں ہمیں کامیابی ہو؟ اس میں عام لوگوں کا زیادہ قصور نہیں ہے۔ دین جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ دین ظاہر ہے والدین سکھائیں سمجھائیں گے، اس کے بعد آدمی کسی سے کچھ پڑھے گا تو استاد کی حیثیت سے دین بھی سیکھے گا۔ پھر ہمارے ہاں مساجد ہیں جن میں ائمہ خطبے دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ان سے آدمی سیکھتا ہے۔ اگر ان سب جگہوں کا آپ جائزہ لیں تو ایک حکم نامے کے طور پر دین بیان ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اصلاً چاہتے ہیں، دین کی غایت کیا مقرر کی گئی ہے۔ وہ قرآن مجید سے اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو وہ یہ بتائے گا کہ وہ تزکیہ نفس ہے، یعنی یہ دین، اس کے احکام، اس کی ہدایات سب جس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے دی گئی ہیں وہ پاکیزگی ہے، میرے پورے وجود کی پاکیزگی، بلکہ اس کو متعین کر دیا گیا ہے کہ وہ بدن میں بھی حاصل ہونی چاہیے، خور و نوش یعنی کھانے پینے میں بھی ملحوظ ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر وہ انسان کے اخلاقی وجود میں حاصل ہونی چاہیے۔ اگر اس مقصد کو سامنے رکھ کر پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ پاکیزگی ہے جس کی نشو و نما عبادات سے بھی مقصود ہے، اس لیے کہ عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو متعلق کرتی ہیں، اس کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے۔ علامتی اظہار کسی حقیقت کی یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم اس اندیشے کے ساتھ زندگی بسر کریں کہ خلوت اور جلوت میں ایک ہستی نگران ہے، اور میں جو کچھ کر رہا ہوں، لوگوں سے معاملہ کر رہا ہوں، کسی کا مال کھا رہا ہوں یا دے رہا ہوں، میاں بیوی کے روابط میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، کسی کا حق مار رہا ہوں، کسی کا حق تلف کر رہا ہوں، تو یہ سب چیزیں مجھے جواب دہ ٹھہرا دیں گی۔ اگر یہ بات اس کو اچھی طرح مستحضر ہو اور بار بار توجہ دلائی جائے اور یہ سمجھایا جائے کہ عبادات کے بارے میں یہ تصور کہ اس سے یہ ثواب مل گیا، وہ ثواب مل گیا، یہ تو ضمنی چیز ہے، اللہ اجر دے گا اور بہت دے گا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی جنت میں داخل ہونے کے قابل بنائیں۔ اجر تو اس کے بعد کا مسئلہ ہوگا۔ تو وہ داخل ہونے کے قابل بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفوس کو پاکیزہ بنائیں۔ اللہ کی جنت پاکیزہ نفوس کے لیے ہے، اور وہ پاکیزگی سب سے بڑھ کر اخلاق میں مطلوب ہے۔ تو یہ بات اگر اس طرح سے بار بار بتائی جائے، بار بار توجہ دلائی جائے، تو توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگوں میں اس کا شعور پیدا ہوگا، لیکن بہرحال توقع ہی کی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت ہی اعلیٰ طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا۔ ہم سوالات کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہم یہاں پہ لیتے ہیں واصف خان کا۔ واصف، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ واصف احمد، اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا تعلق طب کے شعبے سے ہے، میں پروفیشنلی ایک ڈاکٹر ہوں۔ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں زاویہ غامدی کی سیریز کے لیے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملا۔ میں ہاسپٹل میں آئروز پیشنٹس ڈیل کرتا ہوں، تو اس میں جو برن کے پیشنٹس ہیں میری نظر سے بارہا گزرتے ہیں، تو اس میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جو جزا اور سزا کا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ تو بالکل سمجھ میں آتا ہے،
اور وہ عقلی طور پہ جسٹیفائڈ ہے. لیکن کوئی بھی ہستی، کوئی بھی پرسنالٹی کسی بھی ہیومن بینگ کو، مرد یا عورت کو اگر جلانے کی بات کرے تو وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس پہ کوئی دل مانتا نہیں. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جدید دور میں نئے سے نئے ہم طریقے دیکھ رہے ہیں مجرموں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، ان کی کاؤنسلنگ کے لیے، یا زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم سوسائٹی سے الگ کر دیں. اگر کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی سوسائٹی آج کل کے اس دور میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پیڈو فائلز کو، کسی ریپسٹ کو ہم جلا دیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عقلی بندہ، کوئی پڑھا لکھا بندہ اس ڈیسیجن کو سپورٹ کر سکتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور قرآن مجید میں کئی بار بتایا گیا ہے کہ ان کی اس طرح سے کھال جلے گی، یا وہ بلڈ یا پینے پہ مجبور ہو جائیں گے، یا وہ جلیں گے یا جھلسیں گے. تو اس چیز کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کریں؟ آلدو کہ یہ ایک آیت متشابیہ ہے، لیکن پھر بھی جلانے کی بات ہوتی ہے، جھلسانے کی بات ہوتی ہے. تو کائنڈلی اس پہ آپ کا کیا نقطہ ٹھیک ہے، نظر ہے؟ شکریہ. بہت بہت شکریہ. اس دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں وہ تو ہم انسانوں کو اپنے حدود میں کرنا چاہیے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے خدا بن جائیں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا کائنات کا خالق ہے، لیکن ہم کائنات کے خالق نہیں ہیں، اپنے خالق بھی نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں تو عاجز بندوں کی جگہ کھڑے ہو کر کسی کو جزا دینی ہے تو جزا دینی چاہیے، کسی کو سزا دینی ہے تو سزا دینی چاہیے. اسی لیے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا عذاب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کیسے دے سکتا ہے. یہ جو آپ کو تجربہ ہوا ہے کہ یہ ایک شدید عذاب ہے یا شدید سزا ہے، اسی کا لحاظ کرتے ہوئے خود اللہ کے پیغمبر نے بھی لوگوں کو اس سے روک دیا. کوئی کسی کو ایسی سزا نہیں دے سکتا جو انسانی حدود سے ماورا ہو. انسان کا کام یہی ہے. اس میں بھی اگر دنیا میں کوئی سزا زیادہ سخت دینے کے لیے ہدایت کی گئی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے کی گئی ہے. یعنی اللہ کا عقاب، اللہ کا عذاب ہے، جس کے لیے بعض موقعوں پر بندوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس کے نمائندے کی حیثیت سے یہ سزا دیں. ورنہ جو کچھ انسان کے بس میں ہے وہ وہی ہے جو آپ نے بیان فرما دیا کہ ہم کسی پر کوئی مالی تاوان عائد کر دیں گے، کوئی تنبیہ کے لیے جسمانی سزا دے دیں گے. اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے. میں تو قید کی سزا پر بھی تفصیلی تبصرہ لکھ چکا ہوں. میری کتاب برہان میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو بھی میں انسانی حدود سے ماورا سزا سمجھتا ہوں. میرے خیال میں وہ سزا انسان کے محض جسم کو نہیں ملتی، اس کے پورے وجود کو، بلکہ اس کے اہل و عیال تک کو مل جاتی ہے. تو یہ سزا کی اخلاقیات سے تجاوز ہے، اس پر بھی میں نے تنقید کی ہے. تو انسانی معاملات میں آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن خالق کا فیصلہ کیا ہے، یعنی وہ کیا سزا دے گا اور کیا نہیں دے گا. یہ ذہن میں رکھیے کہ خالق کا مطلب ہوتا ہے وہ جو وجود میں لایا ہے. وجود میں لانے والا حق رکھتا ہے کہ وہ عدم کا فیصلہ بھی کرتے ہیں. تو آگ کی سزا یا آگ کا عذاب عدم سے کم ہی ہے، ورنہ تو اس کو یہ حق بھی حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق یہاں بیٹھ کے طے نہیں کرنے چاہیے. وہ جب مجرموں کو سامنے لے آئے گا اور یہ بتا دے گا کہ وہ کون ہیں جن کو میں یہ سزا دینے والا ہوں، اور ان کے جرائم بھی کھول کر سامنے رکھ دے گا، تو وہ خود کہتا ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کر لو گے کہ میں اس بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کر رہا. تو اس پہ اطمینان رکھیے، جب وہ موقع آئے گا دیکھ لیں گے. بہت شکریہ سر. آگے بڑھتے ہیں، ہم اگلا سوال لیتے ہیں روحینہ ہاشمی کا. روحینہ اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. میرا جی سوال یہ ہے کہ ہمارے رشتہ ایک آیا ہے، ایک نو مسلمان کا، ایک ریورٹ کا، اور اس لڑکے کی جو سوچ ہے وہ بالکل مطلب بہت ساری چیزوں میں مختلف ہے. حدیثوں کو وہ نہیں مانتا لڑکا، ادروائز اس کا ایمان عقیدہ بہت اچھا ہے. ہم جو حدیث ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح ہیں، جو عامر صاحب سے ہم نے جو سیکھی ہیں ان کے تحت ہم ان کے اوپر چلتے ہیں. نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، یہ ساری چیزیں. ایسا ایک رشتہ کیا قابل قبول ہونا چاہیے، جبکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری ایک فنڈامنٹل ڈفرینس ہے. جیسے کہ وہ لڑکا رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ رہا، وہ سپتمبر میں رکھے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ روزے سپتمبر میں فرض ہوئے تھے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کچھ ہدایت فرما دیجیے پلیز. یہ تو ایک نئے دین پر مسلمان ہوا لگتا ہے آدمی، تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ رشتہ کرنا یا نہیں کرنا، اس میں دو بنیادی اصول سامنے رکھیے.
وہ یہ کہ رشتہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی ایک مرد کسی عورت کو یا عورت کسی مرد کو زندگی بھر کے تعلق کے لیے قبول کرتے ہیں. اس میں قانون اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز میری قبولیت ہے. یعنی اگر مجھے مذہب عزیز ہے، مجھے اپنے بچوں کو کسی انتشار سے بچانا مطلوب ہے، میں اپنے گھر میں موافقت چاہتا ہوں، تو میں 10 چیزوں کا خیال رکھوں گا. رشتے میں اصل چیز یہ ہوتی ہے. یعنی اس میں جب لوگ قانون پوچھتے ہیں تو یہ بڑی ناقابل فہم بات بن جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر مجھے رشوت سے سخت نفرت ہے تو رشوت تو ایک گناہ ہے، اس سے آدمی کافر تو نہیں ہو جاتا نا. تو میں ایک رشوت لینے والے آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہنا پسند کروں گا، یا خود کسی ایسے آدمی کا انتخاب اپنے لیے کروں گا یا کسی خاتون کا کروں گا؟ تو اس لیے شادی بیاہ کے معاملات میں قانون کے بجائے یہ چیز دیکھنی چاہیے. اب ان صاحبزادے کے کچھ خیالات ہیں، وہ بیان کر دیے انہوں نے. مسلمان ہوئے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے کوئی اپنی تحقیقات کر لی ہیں کہ ستمبر میں روزے رکھیں گے. یہ سب چیزیں جو کچھ بھی وہ بیان فرما رہے ہیں، کیا وہ آپ کی بیٹی کو قابل قبول ہے؟ یعنی اس کے لیے کوئی دین، مذہب، اس کا صحیح ہونا، غلط ہونا، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے تو یہ بتائیے مجھے گزارا کیسے ہوگا؟ تو یہ اصل میں یہاں سے فیصلہ کرنا چاہیے. باقی اس کے بارے میں کوئی سخت بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مختلف آراء قائم کر لیتے ہیں، بعض اوقات کسی چیز کو اپروچ کے انتہائی غلط طریقے اختیار کر لیتے ہیں. ان کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہیے، شائستگی کے ساتھ غلطی واضح کرنی چاہیے اگر وہ بات سننے کے لیے تیار ہو. لیکن رشتے کے لیے یہ کوئی قانونی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کی ایکسیپٹنس ہے. میں نے ایک مرتبہ اسی طرح کا ایک معاملہ سنا. میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کی بیٹی کیا خیالات ہیں؟ کہنے لگے ان کے تو اس سے بھی کچھ آ گئی ہیں. تو میں نے کہا پھر اس سے بہتر کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. یعنی تاخیر نہ کریں، 2 کلمے پڑھائیں فوراً، اچھی گزرے گی کہ مل بیٹھیں گے دیوانے دو. تو اس لیے اس کا تعلق اس سے ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں بلال خان کا. بلال اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی غامدی صاحب، میرا سوال ہے البیان کے متعلق. اس کی جو سورہ اعراف کی آیت 33 میں آپ نے جو اسم کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ حق تلفی ہے، جبکہ سورہ بقرہ کی جو شراب کی آیت ہے اس میں اسم کا معنی گناہ کیا ہے. اور جبکہ میں دوسرے تراجم پڑھتا ہوں اس میں بھی جو ہے اسم کے معنی سورہ اعراف کی 33 آیت میں جو ہے نا گناہ ہی ہے. تو اس میں نے بس پوچھنا تھا کہ کیا کرینہ اس کے پیچھے کہ آپ نے حق تلفی ترجمہ کیا. عربی زبان میں قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے، اس میں ایک قاعدہ ہوتا ہے تجرید کا، یعنی ایک جنرل معنی کا، عام معنی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وہ عام معنی کے لحاظ سے جہاں جہاں استعمال ہوگا وہی ترجمہ کیا جائے گا. تو اسم عام معنی کے لحاظ سے ہر گناہ کے لیے آتا ہے، جیسے منکر عام معنی کے لحاظ سے ہر گناہ کے لیے آ جاتا ہے. لیکن جس وقت کچھ دوسرے گناہ کے کام عطف و معطوف کر دیے جائیں تو پھر تجرید ہوتی ہے. تجرید کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں اس سے نکل جائیں گی. جب یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ نکل جائیں گی تو آپ کو طے کرنا پڑتا ہے کہ مثال کے طور پر گناہ کی کیا اقسام ہیں. تو جو نکل گئی ہیں ان کو نکال کر پھر باقی رہ جائیں گے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہاں تجرید ہو گئی ہے کیونکہ فواحش الگ بیان ہو گئے ہیں اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی الگ بیان ہو گئی ہے. تو اگر آپ گناہوں کی فہرست وہ بے شک مسیحیوں سے پوچھ کے بنائیں یا ملحدین سے پوچھ کے بنائیں، وہ 3 ہی طرح کے ہوتے ہیں. تو آخری چیز جو حق تلفی رہ جاتی ہے. تو اس لیے یہ تجرید کے اصول پر ترجمہ کرنا ضروری ہے اس طرح. بہت شکریہ سر. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں توصیف چودھری کا. توصیف اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم. آپ کی آواز نہیں یہاں امریکہ میں میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی. جی ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے اسکول میں اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو کئی اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو پراؤڈلی گے کہتے ہیں اور معلوم یہ ہوتا ہے اور لوگ پتہ ہوتا ہے کہ کون گے ہے بچے کی کلاس میں کون نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے ایز اے ٹیچر اور ایز اے پیرنٹ ہائی اسکول میں بچوں کو گیز کے ساتھ
انٹریکشن کے بارے میں کیا اور کیسے تعلیم دی جائے، اور دوسرا یہ کہ اسلامی نظام میں گیز کی کیا سزا ہے؟ شکریہ جی. تھینک یو. یہ آپ نے جو ایک لفظ استعمال کیا نا پراؤڈلی، بس اتنا ہی فرق ہے، ورنہ ہمارے ہاں بھی لوگ اب اپنا تعارف کرانے لگ گئے ہیں. وہاں ذرا شرماتے لجاتے ہوئے کرا دیتے ہیں، یہاں پراؤڈلی کرا دیتے ہیں. وہ خاص فرق نہیں ہے. تو اس لیے اس کو ایک حقیقت کے طور پر آپ قبول کر لیجئے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی جن لوگوں کی تاریخ پر نظر ہے ان کے لیے نئی نہیں ہے. یونان کے قدیم ادب کو پڑھیں، یعنی ایک بڑا شاعر ہے، ایک بڑی شاعرہ ہے، ایک یہ ہے، دوسرا لیسبین ہے. دونوں کے مجسمے ایتھنز میں اسی لحاظ سے لگائے بھی جاتے تھے. یہی صورتحال اور بہت سی تہذیبوں کی رہی ہے. اور صرف یہ نہیں، کئی اور قسم کے انحرافات ہیں جو باقاعدہ مذہبی طور پر قبول کیے گئے ہیں. میں مثال نہیں دینا چاہتا، ورنہ ہمارے بر صغیر میں بہت بڑی بڑی تہذیبی روایتیں ہیں جن میں بعض چیزیں ناقابل بیان سمجھی جانی چاہیے، وہ ہوتی رہی ہیں. تو اس لیے یہ سب چیزیں بہت پرانی ہیں، رہی ہیں. ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ ایک بستی جس کی بہت بڑی آبادی تھی، اس کے لوگ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نہ صرف یہ کہ اس کا ذکر کرتے تھے بلکہ اپنے کارنامے سناتے تھے، اور ایسے جری ہو گئے تھے کہ ایک پیغمبر کے ہاں 2 خوبرو لڑکے آ گئے تو باقاعدہ ان کو لینے کے لیے آ گئے. یعنی یہ صورتحال تو ابھی امریکہ میں نہیں ہوئی، اس حد تک نہیں معاملہ گیا. تو اس لیے یہ سب دنیا میں ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہماری یہ دنیا کی جو ہمیں معلوم تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے اس سے پہلے کیا تھا وہ تو اب ہم نہیں جانتے، لیکن معلوم تاریخ میں جو دوسرا دور آیا ہے، پہلا تو شرک کا دور تھا، اس میں بہت بڑے پیمانے پر مشرکانہ تہذیب پیدا ہوئی. شرک کو باقاعدہ سیاسی لحاظ سے بھی سلطنتوں نے اپنا مذہب قرار دیا. خود بادشاہوں نے اپنے آپ کو بعض دیوی دیوتاؤں کے اوتار کے طور پر پیش کیا. تو یہ سب پہلے ہوتا تھا. پھر 2 پیغمبروں کے غیر معمولی اثرات سے توحید یا دین پر مبنی تہذیب غلبہ پا گئی، جیسے سیدنا مسیح اور محمد الرسول اللہ، دونوں آخری پیغمبر ہیں. تو پوری دنیا میں وہ دور پھر کوئی 1200 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ رہا ہے، جس کو ایج آف فیتھ کہتے ہیں، عصر الایمان تھا. تو اس کے قریب کے زمانے میں ہم لوگ ہیں، تو ہمیں بعض چیزیں اجنبی لگتی ہیں، ورنہ اس سے پہلے یہی تھا. اس زمانے میں بھی یہ نہیں کہ یہ سب چیزیں ختم ہو گئی تھیں، یہ زیر زمین چلی جاتی تھی. یعنی ان کا عام اظہار مشکل ہوتا تھا. وہی جو پراؤڈلی اظہار آپ فرماتے ہیں نا، وہ مشکل ہو گیا تھا. اب جب دنیا نے اس تہذیب کا خاتمہ کر دیا ہے اور پھر ایک اور نیا دور شروع ہوا ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اب دنیا کا آخری دور ہے، تو اس میں اب مذہبی تہذیب کا غلبہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور تہذیب ہے جس کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے. اس کی بنیادی قدر یا اس کی جو کی ویلیو ہے وہ آزادی ہے. یعنی انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اس کے شخصی معاملات پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. نہ اس کو معاشرے کو روکنا چاہیے، نہ اس کو حکومتوں کو روکنا چاہیے. حکومتوں کا دائرہ اجتماعی معاملات ہیں، باقی انسان جس طرح چاہیں رہیں، جیسے چاہیں کسی چیز کو اختیار کریں، جیسے چاہیں چھوڑیں. تو اس سے در حقیقت وہ چیزیں جو زیر زمین ہوتی تھیں وہ اب عمومی اظہار میں آ گئی ہیں، اور ہمارے معاشروں میں بھی آ رہی ہیں، اس لیے کہ بتدریج آزادی وہاں پر بھی اسی طریقے سے پہنچ رہی ہے. تو میرے نزدیک اس صورتحال کو ایک واقعی صورت کے طور پر قبول کر کے اپنے بچوں کو آپ صرف ایجوکیٹ کریں، اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ انسانوں کے اندر رجحانات ہوتے ہیں مختلف نوعیت کے. ان میں سے ایک رجحان کو میں اپنے تصورات کے مطابق غلط کہہ سکتا ہوں، دوسرا اس کو صحیح سمجھتا ہے. تو میں تو اپنے دلائل کی بنیاد پر اپنی بات کہوں گا، بیان کروں گا. مجھے جو آزادی چاہیے، اگر ان کو یہ آزادی چاہیے تو مجھے جو آزادی چاہیے وہ یہ ہے کہ میں جس چیز کو غلط سمجھتا ہوں اسے شائستگی سے غلط کہہ سکوں. تو بس یہاں سے اپروچ کریں آپ، اس کے علاوہ آپ کوئی راستہ باقی نہیں ہے. اختیار کریں گے تو شکست کھا جائے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ایک کلیریفیکیشن کے لیے میں صرف یہ پوچھ لوں کہ آپ نے یہ شرک کے ایک دور کی بات کی، اس سے پہلے توحیدی کا دور جی یقیناً وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. میں نے تو یہ کہا تھا معلوم تاریخ، یعنی جس تاریخ کو ہم جانتے ہیں، جس کے شواہد ہمارے پاس ہمارے علم کی حد تک موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ایک دوسری تاریخ بیان فرما دی ہے. جی ٹھیک ہے سر، شکریہ. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں عافیہ خان کا. عافیہ اپنا سوال پوچھ لیجیے.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। मेरा सवाल एडवांस ज़कात के मुतालिक है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि किसी की कोई ऐसी ज़रूरत हो, या अगर कोई पब्लिक वेलफेयर का कोई ऐसा काम है जो इस साल की तमाम ज़कात देने के बावजूद पूरा नहीं हो रहा हो, तो हम क्या उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कैलकुलेट, यानी अगले साल की हम कैलकुलेट करके और ज़कात दे के उसको हम एडवांस ज़कात काउंट कर सकते हैं, या हमें उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर्ज के तौर पे ही देना पड़ेगा? क्योंकि इतने अब यानी आप या उसी फ़राइज़ में ही देना चाहते हो? जी ठीक है, शुक्रिया। जी, इसको सादा कर लीजिए, यानी क्या ज़कात मुक़द्दम करके भी दी जा सकती है? अगले साल की ज़कात मुझे अंदाज़ा है कि मेरी $10,000 बनेगी, तो इस वक्त कोई नेकी का खैर का काम है, किसी की ज़रूरत है, तो मैं ये ख्याल कर लेता हूँ कि चलिए मैं ये $10,000 दे देता हूँ, अगले साल की ज़कात में वज़ा कर लूँगा। कर सकते हैं, आपको यार मुक़द्दम भी दी जा सकती है, मौखर भी की जा सकती है, और अपने पास रख के आप आहिस्ता आहिस्ता भी दे सकते हैं, कोई फ़ौरी तौर पर देने लाजिम नहीं होती। जब हुकूमत ज़कात लेगी तो ज़ाहिर है कि वो भी जाके फ़ौरन तो नहीं दे देती या खर्च नहीं कर लेती, उसके पास रहती है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता देती रहती है। तो सब चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, और वो ये कि अगर अगली दफ़ा उतनी ज़कात ना बनी तो फिर हौसला पैदा कीजिए कि उसको अल्लाह की राह में इन्फाक समझ लें, तो वरना आप उसे वज़ा कर सकते हैं, हर्ज नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लेते हैं औसाफ सलीम का। औसाफ, अपना सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गांधी साहब, मेरा सवाल सूरह बनी इसराइल की आयत 36 के बारे में है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं है इसके दर पर ना हुआ करो, क्योंकि कान, आँख और दिल से इसमें से हर चीज़ से इसकी बास परस होनी है। तो इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दी और ये भी बता दिए कि क्या इसका इतलाक़ सिर्फ दीनी उलूम पर ही होगा या दुनियावी उलूम भी इसी ज़मरे में आएंगे? जज़ाकल्लाह खैर। हर चीज़ के बारे में होगा कि इंसान को अवहाम में मुब्तला नहीं होना चाहिए। मैंने इस पर बड़ी तफसील से लिखा है मेरी किताब मीज़ान में, अखलाकियात के बाब में इन आयतों की तशरीह की गई है, क्योंकि ये अखलाकियात में बुनियादी अहकाम है। तो ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, इस पर मैंने लिखा है कि ये अवहाम यानी जो वहम की चीज़ें होती हैं उनको इल्म नहीं बना लेना चाहिए। जिस चीज़ का इल्म है उसकी आप तहकीक करें, जिस चीज़ का इल्म मुमकिन है उसके आप पीछे जाएं, उसकी जस्तजू करें। लेकिन अगर आप अवहाम में पड़ जाएंगे तो फिर मालूम है कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अवहाम को फ़लसफ़ा बना के पेश किया है और दुनिया उनके सहर में मुब्तला हो जाती है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं गुजरती कि ये मालूम हो जाता है कि कुछ भी नहीं था। तो अल्लाह ताला ने ये बड़ी गैर मामूली बात कही है कि इंसान को अपने तमाम फ़ैसलों की बुनियाद इल्म पर रखनी चाहिए, और जहाँ इल्म मुमकिन है उसी के दरपे भी होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लेते हैं मोहम्मद कासिम का। कासिम, अपना सवाल पूछ लीजिए। गांधी साहब, अभी 23 एतराज़ात की सीरीज में एक मौजू आएगा, तो एक रिक्वेस्ट है, इसको आप उस वक्त थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा। जिस तरह से आप 23 एतराज़ के जवाब में एक एक बात को एकदम बारीकी से डिस्कस करते हैं और एकदम बिल्कुल पानी की तरह साफ कर देते हैं, वैसे नमाज जो एक सुन्नत है और उसके अंदर और एक सुन्नत है सूरह फातिहा और कुरान की थोड़ा हिस्सा अरबी में पढ़ने की जो ये पाबंदी है, उसको थोड़ा डिटेल में उस वक्त डिस्कस कर लिएगा, क्योंकि ये जो अरबी में पढ़ने की पाबंदी है ना, सूरह फातिहा और कुरान का थोड़ा हिस्सा, ये अब तक इस पर इत्मीनान नहीं हो सका है और ये थोड़ा फितरत से खिलाफ लगता है। सवाल पूछ लीजिए। अभी के लिए सवाल साहब, अभी के लिए सवाल ये है कि मादे का जो आप बताते हैं ना कि दो इल्म है, एक मादे की तहकीक से इल्म हासिल होता है और दूसरा नफ्स की तहकीक से इल्म हासिल होता है। ये जो नफ्स की तहकीक से ये जो इल्म हासिल होता है ये तो मादे का इल्म ही लगता है, क्योंकि जो नफ्सियात का इल्म है, साइकोलॉजिस्ट उसको मतलब न्यूरॉन से लिंक करके सारी चीजें बताती है, और कोई नफ्सी बीमारी हो जाती है तो हम मादे का एक टैबलेट देते हैं और उसको ठीक कर देते हैं। तो ये उसका नफ्स का हकीकत समझ में नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा इसको वाज़ेह कर दें। जज़ाकल्लाह। जिस चीज़ की हकीकत भी समझनी हो उसके माहिरीन की तरफ रुजू करना चाहिए। मौजूदा ज़माने में इंसान की तमाम तवज्जुहात का मरकज़ मादा है, हमारी सारी साइंस उसी की तहकीक पर मबनी है। वो नफ्स को अलग से कोई हकीकत तस्लीम ही नहीं करती, इसलिए मादी पहलू से हर चीज़ का जायज़ा लेती है। बीमारी है, तकलीफ़ है, तो उसको हम देखेंगे कि वो किस उज़्व में है, उसके पैदा होने के असबाब क्या हैं। इसी तरह वो बीमारियां जो जहनी बीमारियां कहलाती हैं उसमें भी दिमागी का जायज़ा लेंगे कि वहाँ क्या ख़राबी हो गई है, उसको दूर करने के लिए दवाएं भी देंगे, ये सब चीज़ें।
تو یہ بالکل درست ہے. یہ پورا کا پورا علم اسی پر مبنی ہے. آپ کیونکہ اسی علم میں پیدا ہوئے ہیں, اسی سے مانوس ہیں, اسی کی چیزیں پڑھتے ہیں, اسی کے ماہرین کو سنتے ہیں, تو اس لیے یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لیکن نفسی علم اپنی جگہ موجود ہے, اور نفسی علم اصل میں اس شخصیت کا علم ہے جو آپ کے اندر سے بول رہی ہے. وہ نہ محض ذہن ہے نہ محض جسم ہے. ذہن تو جسمی کا ایک ظہور ہے. وہ اصل شخصیت جس کو جب آپ تحلیل اور تجزیے سے گزارتے ہیں تو اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. اس کے ماہرین بھی دنیا میں رہے ہیں, اس زمانے میں کم ہے. تو میں نے تو عرض کیا ہے کہ دونوں شہادتیں موجود ہیں. اس کے جن ماہرین کو ہم نے کہیں دیکھا ہے تو غیر معمولی معاملات بھی دیکھے ہیں, اور دوسرے یہ کہ اس کو ہم اپنی نظر کا دھوکہ سمجھ لیتے, لیکن قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ وہ علم نہ صرف یہ کہ نفس کا علم اتارا گیا, 2 فرشتوں کے ذریعے سے لوگوں کو سکھایا گیا, لوگ سیکھتے تھے اس کو, اس کے اثرات قرآن نے بیان کیے ہیں. اور پھر اس میں یہ کمال بیان کیا ہے کہ سلیمان کے دربار میں ایک شخص تھا جو 1500 میل کے فاصلے سے ملکہ بلقیس کا تخت چشم زدن میں لے آیا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ علم تھا, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک یاد دہانی میں کرا دوں, یہ سوال و جواب کی چونکہ نشست ہے تو اس میں سوال پوچھ لیں, اور اگر سجیشن دیں تو وہ gandhi.org/contact پہ جا کر کے آپ اپنے سجیشن بھیج دیں. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد علی سمرو کا. سمرو صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے. محمد علی سمرو اپنا سوال پوچھ لیجیے. ہیلو. جی ہیلو. جی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی غامی صاحب, میرا ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے وہ علم حاصل کیا جس سے اللہ راضی ہوتا ہو, لیکن محض اس لیے کہ وہ دنیاوی فائدے اسے اٹھا سکے, تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو جسے کچھ اہل علم سندن ضعیف کہتے ہیں, کچھ صحیح, وہ یہ کہ جس نے علم حاصل کیا مگر اس لیے کہ علماؤں میں اپنا نام بڑھا سکے, یا کسی بیوقوف کے ساتھ بحث و مباحثہ کر سکے, یا جیسے محفل میں آگے کی سیٹیں لے سکے, تو وہ جہنم میں جائے گا. تو جیسے کہ دین کا علم کسی کو بتانا, دین کی کسی انفارمیشن کو بتانے کا عمل از خود دینی عمل نہیں ہوتا. جب ہم اسے اللہ کی کسی رضا یا اللہ کا کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں, تب وہ دینی عمل بنتا ہے, اور اس کو ہم کسی اور وجہ سے نہیں کر سکتے سوائے اللہ کی رضا کے. لیکن جب ہم اسے اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ جیسے دنیا کے دوسرے علوم بھی بانٹے جاتے ہیں, تو اسی طرح یہ علوم بانٹا جا رہا ہے, اور اس پر معاوضہ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے یونیورسٹی اور کالج کے اساتذہ وہ علم بانٹنے پر فیس لیتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کا, دین کی کسی انفارمیشن حاصل کرنے کا عمل از خود کیا ایک خالصاً دینی عمل ہے, یا اس میں بھی یہی تفریق موجود ہے کہ اسے ہم کسی مطلب اور وجہ سے بھی کر سکتے ہیں؟ جیسے مثلاً اگر ایک کوئی CSCS کی تیاری کرنے والا بچہ مطلب وراثت کے قانون کی کچھ انفارمیشن اس لیے حاصل کرے کہ میرے ایگزام میں آنا ہے اور میں نے اس کو لکھ کے پاس ہونا ہے اور آفیسر بننا ہے, تو کیا ان احادیث کی روشنی میں یہ چیز جائز ہوگی, یا مطلب اور ان احادیث کا تھوڑا مفہوم مجھے پلیز آپ سمجھا دیجیے گا. شکریہ. حدیث کے بارے میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ لوگوں کے بیانات ہوتے ہیں, اور یہ بیانات ضروری نہیں ہوتا کہ سارے سیاق و سباق کے ساتھ لوگ بیان کریں. جو انہوں نے سمجھا ہوتا ہے بعض اوقات مختصر طریقے پہ بیان کر دیتے ہیں. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب کوئی روایت آپ کے سامنے آئے تو تمام روایات کو اکٹھا کریں, اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں اصول اور قاعدے بیان کیے ہیں ان کے مطابق اس کا مطلب کیا بنتا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ علم نافع ہونا چاہیے. یعنی جو علم بھی آپ سیکھیں وہ آپ کی دنیا کے لیے یا آپ کے دین کے لیے نفع دینے والا ہونا چاہیے. ویسے ہی ہر مسلمان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ حسن و اسلام المرء ترک و ما لا یعنی ہے. آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بیہودہ اور بے فائدہ باتوں سے گریز کرے. تو اس لیے علم کے معاملے میں اصول یہ وہ دنیوی علوم سیکھیں آپ جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. ان میں جیسے طب کا علم ہے اور بہت سے علوم فنون ہیں, کوئی اس میں مانع نہیں ہے. وہی بات ہے جو آپ کے والدین بھی آپ کو کہیں گے, بارہ کہی جاتی ہے کہ بے فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو, اچھی چیزیں سیکھو, نفع دینے والی چیزیں سیکھو. اس میں تفریحات بھی نافع ہیں, یعنی تفریح انسانی ضروریات میں سے ہے. اس کے لیے بھی آدمی بہت سے علوم سیکھتا ہے, کھیل سیکھتا ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ بالکل جائز چیزیں ہیں. دین کے علم کے معاملے میں جو بات مختلف جگہوں پر کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تو وہ ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے لیے دین کا علم سیکھتے ہیں. یعنی مجھے
اپنے دین کو سمجھنا ہے تو یہ میری ضرورت ہے، میں سیکھوں گا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جب انسان کسی حقیقت کو پا لیتا ہے تو اس کے باطنی تقاضے کے لحاظ سے یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی بتائے، شیئر کرے اس کو۔ تو دین کے علم میں یہی چیز ہونی چاہیے بنیادی طور پر، یعنی وہ میرے لیے مسئلہ ہے، وہ مجھے دوسروں کو بتانا ہے، اس کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ لیکن دین کے علم کو کاروبار بنا لینا کہ یہ ہم اس کے ذریعے سے دنیا کمائیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز تو دین کے علم، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ بعض اچھے علوم کے بھی شائع نشان نہیں ہے۔ یعنی کوئی طبیب بھی اگر فرض کیجئے کہ اسی کو اپنی اصل ہدف بنا کے طب سیکھتا ہے تو اس پر بھی اعتراض ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی کام باقاعدگی سے کریں گے اس کا معاوضہ نہیں لیں گے۔ معاوضہ لینے میں کوئی معنی نہیں ہے، معاوضہ کوئی علم بیچنا نہیں ہوتا، وہ آپ کچھ پابندیاں قبول کرتے ہیں یا کسی ادارے کی کوئی خدمت کرتے ہیں، کسی ہسپتال میں بیٹھتے ہیں، کسی مسجد میں کوئی خدمت انجام دیتے ہیں اور پابندی قبول کرتے ہیں، تو اس کا معاوضہ لینے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں، اور ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سمجھنا چاہیے۔ یعنی دنیا کا حریص ہو کے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لینا دین کو، خود سوچئے کہ اخلاقی لحاظ سے کتنی بری چیز ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں حسن شارق کا۔ حسن، اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم محمدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرے دو سوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے باقی پیغمبر، ان کا سب کا ایک ہی پرپس تھا، وہی میسج تھا لوگوں کے لیے کہ خدا ایک ہے اور میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ کرسچینٹی جو ہے وہ چند سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے جو ریومرز پہلے تھے سن آف گاڈ ٹرینٹی، تو یہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہ ایک فرقہ بن جاتا کہ غلط ریومرز کے فالوورز تھے، لیکن ابھی اس وقت 100% تقریباً 100% کرسچنس جو ہیں وہ یہی غلط کانسیپٹ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اصل جو میسج تھا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ایک دم غائب کیسے ہو گیا؟ اچھا، دوسرا سوال میں ایک ہی سوال؟ جی جی، ایک ہی سوال۔ دیکھیے، اس کے لیے آپ کو مسیحی تاریخ پڑھنی چاہیے، بالکل واضح جواب اس کا مل جائے گا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوا کہ ایک بڑی جماعت نہ صرف یہ کہ ایمان لے آئی بلکہ بتدریج آپ کی زندگی میں ایک حکومت قائم ہو گئی، ایک نئی تہذیب وجود میں آ گئی، اور دنیا نے دیکھا کہ پورے جزیرہ نما عرب میں لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس کی توسیع ہوئی اور تاریخی لحاظ سے دنیا کے 3 براعظموں تک ان کی سلطنت پہنچ گئی۔ سیدنا مسیح پر ایمان لانے والے بہت تھوڑی تعداد میں آپ کی دعوت سے، آپ کے پیغام سے واقف ہوئے، باقی لوگ مدعا تھے، سڑکوں پر جب وہ نکلتے تھے نکل آتے تھے، لیکن اصلاً ان کے ساتھ تعلق والے تو 10-20 لوگ بھی نہیں تھے۔ ان میں سے بھی ایک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آخر میں اسی نے مخبری بھی کی، چند پیسے لے گئے، تو یہ تھوڑے سے لوگ تھے اور بہت زیادہ علمی مزاج رکھنے والے بھی نہیں تھے، یعنی سادہ طبیعت لوگ تھے۔ وہ فرمایا تھا انہوں نے کہ آؤ مچھلیاں پکڑنے والوں میں تمہیں آدمی پکڑنے کا راز بتاتا ہوں۔ اس طرح کے سادہ طبع لوگ تھے۔ سینٹ پال جب مسیحیت میں داخل ہوئے تو وہ بڑے فاضل فلسفی آدمی ہیں، انہوں نے ایسی تعبیر کی اور پھر اس کے ساتھ جیسے ہمارے ہاں صوفیہ نے کیا ہے اپنے کشف کا بھی ایک طرح سے پیوند لگا دیا۔ تو اس لیے موجودہ مسیحیت تو سینٹ پال کی مسیحیت، حضرت مسیح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ جو ابتدائی حواری تھے یا ان کے بعد صحابہ تھے، ان کو وہاں سے چھوڑ کر جانے کے لیے مجبور کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ اگر کوئی محبت رکھنے والے لوگ تھے تو انہیں بھی ہجرت کرنا پڑی۔ ایک تہذیب کا بازار گرم ہوا۔ چنانچہ یہ عرب میں جو زیادہ تر لوگ تھے مسیحی، عرب کے قریبی علاقوں میں یعقوبی تھے، یہ وہ نہیں تھے جو آپ دیکھتے ہیں، اور یہ شمون کے پیرو تھے زیادہ تر۔ ہمارے ہاں جو مسیحیت اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے یہ ساری سینٹ پال کی مسیحیت۔ چلیے جی، ہم اگلا سوال لیتے ہیں محمد عتیق کا۔ عتیق کا اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، اعتراضات کی سیریز میں فطرت کے موضوع پہ جو آخری سیشن ہے اس میں آپ قرآن کے اسلوب کی وضاحت کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کیوں اپنا کہ معروف اور منکر اور اس طرح خبیث اور طیب کے بارے میں اصولی بات کر کے آگے کوئی فہرست کیوں نہیں دی؟ تو چونکہ قرآن کے مخاطب ذریت ابراہیم ہے اور جن اخلاقی چیزوں میں ان کے ہاں کوئی اختلاف نہیں، تو قرآن کا اس طرح کی چیزوں کو موضوع نہ بنانے کا مطلب اس طرح اطلاقی چیزوں کی تصدیق کرنا ہے، اور یہ طریقہ فطرت کے مسلمات کے بارے میں بھی ہے۔ تو اگر اس اصول کو داڑھی پہ اپلائی کیا جائے
تو مرد بالعموم داڑیاں رکھتے تھے، چاہے مسلم تھے یا غیر مسلم، اور قرآن کا اس کو موضوع نہ بنانا اس کی تصدیق کر رہا ہوں جو کہ اس کے وجود پہ دلالت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی وضاحت میں کوئی خرابی دے گی تو اس کی اصلاح کر دی کہ وضاحت شریفانہ ہونی چاہیے نہ کہ متکبرانہ۔ مونچھوں اور داڑھی کا ایک کمبائنڈ افیکٹ ہے شریفانہ اور متکبرانہ وضاحت پہ۔ تو داڑھی کا ایک کنٹریبیوٹنگ رول ہے تزکیہ میں جو دین کے اصل سے اس کا تعلق ہے۔ تو ایسے میں اس کو سنت کی فہرست سے نکالنے کی ذرا وضاحت کریں۔ دوسرا یہ فطرت کے موضوع پہ جی پوری بات بیان کیجئے تو میری بات ہی میں جواب مل جائے گا۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ دین کی جو روایت دین ابراہیمی کی حیثیت سے موجود تھی، قرآن نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ اس کو پورا بیان کرے، بلکہ اصولی حکم دے دیا اور یہ کہا کہ دین ابراہیمی کی اس روایت کی پیروی کی جائے۔ اس میں اگر کہیں کسی اصلاح کی ضرورت تھی تو کر دی گئی، اگر کوئی تجدید کی ضرورت تھی وہ بھی ہو گئی، اور کوئی اضافہ کرنا تھا وہ بھی ہو گیا۔ اس سب کی مثالیں میں نے یہ جو آخری نشست ہے اس میں دے دی ہیں، بتا دیا ہے کہ کن چیزوں کی تجدید کی ضرورت پیش آئی، کن کی اصلاح کی ضرورت پیش آئی، اور کن میں اضافے کی ضرورت پیش آئی۔ تو دین ابراہیمی کی روایت میں اس چیز کو لے لیا گیا اور اس کو آگے بیان کر دیا گیا۔ آگے جاری کرنے کا کام کس نے کیا؟ یعنی محمد الرسول اللہ نے کیا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے تو ضرور اسے شامل کریں، نہیں جاری فرمایا تو کیسے شامل کرتے ہیں؟ جو بات حضور نے کہی ہے، جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں، ان میں تو اس کو شامل کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس دونوں یعنی مونچھوں اور داڑھی کی وضع قطع شریفانہ ہونی چاہیے، اس کا ذکر ہے، اور وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو میں آگے اب بیان کرنے والا ہوں کہ جن چیزوں کو میں نے شامل نہیں کیا، جو شامل کی ہیں ان میں تو کسی کو کبھی کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں کیا، اس کی وجہ وہ اصول ہیں جو آگے میں نے بیان کیے ہیں، اور یہ عرض بھی کیا ہے کہ جس کو تنقید کرنی ہے پہلے ان اصولوں کا مطالعہ کرے۔ اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔